مرید تو مرشد کا تصور کر لیتا ہے، کیونکہ محفل میں مرشد کے چہرے پر نظر رہتی ہے، اور خواتین کی جو مریدائیں ہیں تو وہ اس کا کیا حل کریں گے، کیونکہ وہ غیر محرم خواتین کا مرشد کے چہرے کی طرف دیکھنا اور مرشد کا خواتین کے چہرے کی طرف دیکھنا غیر محرم ہے، جائز نہیں ہے۔ تو اس کا کیا حل ہے کہ اگر تو مرشد خود محفل کرواتا ہے اور اس کے اہل خانہ میں سے کوئی ساتھ نہیں بیٹھا ہو تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو فیض لیتے ہوئے خاص طور پر محفل کے حوالے سے، تو اس کا حل کیا ہے؟ اور اگر کسی کے گھر سے کوئی خاتون مرشد کے اہل خانہ میں سے محفل کروا رہی ہے اور مرشد بھی بیٹھا ہے، تو اس صورت میں خواتین مرشد کے اہل خانہ کے چہرے پر نظر رکھیں گے، تو یہاں پر تو اس کا حل ہے۔ اور اگر اہل خانہ میں سے خواتین میں سے کوئی نہ ہو تو پھر اس کا کیا حل ہے، اور ان کو محفل میں کس طرح بیٹھنا چاہیے، اور مرشد کی غیر موجودگی میں کیا ہونا چاہیے؟ جناب، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں طریقت اور تصوف اور سلوک جب کرنا ہوتا ہے تو شریعت غراء محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملحوظ خاطر رکھ کے ہی کرنا ہوتا ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں ہمیں قرآن عظیم الشان یہ فرماتا ہے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومن مردوں کو کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومنات خواتین کو یہ فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ کسی بھی خاتون کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دوران ذکر یا دوران محفل وہ اپنے پیر صاحب کے چہرے پر نظر رکھے، نیور، یہ بالکل جائز نہیں، یہ خلاف شریعت ہے۔ اور کسی بھی پیر صاحب کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بغیر حجاب کیے ہوئے کسی خاتون کی چہرے اپنی مریدہ کے چہرے کی طرف دیکھ لے، بالکل نہیں۔ اس کا تصور شیخ سے کوئی لین دین ہے ہی نہیں، کیونکہ تصور شیخ اس کو نہیں کہتے کہ آپ شیخ کے چہرے کا تصور کر لیا کریں۔ تصور شیخ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے شیخ مبارک کے چہرے کے علاوہ کسی اور چیز کا بھی تصور کر سکتے ہیں، محض چہرہ نہیں ہے۔ بلکہ تصور شیخ میں تو بہت سارے مشائخ کو اختلاف رہا ہے۔ حضرت امام خراسانی، حضرت سید و مرشد و مولائے حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ، آپ مبارک فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ میں، میری مرشد گرامی اور ان کے مرشد گرامی حضرت مولانا شاہ رسول تعلقانی، حضرت مولانا محمد ہاشم سمنگانی اور یہ فقیر اخوندزادہ سیف الرحمن، ہم نے تصور شیخ کی بجائے محبت شیخ کا اندراج کیا ہوا ہے۔ یعنی تصور میں تو آپ گڑ مڈ ہو سکتے ہیں تصور شیخ میں، لیکن اگر محبت شیخ ہو تو اس میں آپ گڑ مڈ نہیں ہو سکتے۔ خواتین کو کیا کرنا چاہیے؟ خواتین کو شیخ کے چہرے کی طرف بالکل نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ غیر محرم ہے، ان کا شیخ ان کے لیے غیر محرم ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ اسے محبت شیخ ہو، ان کو انتظار ہو اس رابطے کی جو شیخ کی سینہ مبارکہ سے ان کی سینے میں نور اور فیض منتقل ہو رہا ہے، اسی کی طرف دھیان رکھیں بس، اور نیچے ہی دیکھتے جائیں۔ آج کل کے یہ جو سلاسل میں فسادات جو شروع ہوئے ہیں اسی وجہ سے شروع ہوئے ہیں کہ خاتون جو ہے وہ مرشد کے چہرے کی طرف دیکھ رہی ہے اور مرشد جو ہے وہ خاتون کے چہرے کی طرف، اور بے پردگی ہو جاتی ہے۔ اسی میں سے حضور نے فرمایا کہ النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں۔ جب شیطان کسی بندے کو رسیوں میں جکڑنا چاہتے ہیں تو وہ عورت ہی کو استعمال کرتے ہیں، عورت کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اس چیز سے پرہیز کرنی چاہیے، یہ شریعت میں اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کچھ خلفاء کو جو سلسلہ علیہ نقشبندیہ سیفیہ سے وابستہ ہے ان کو دیکھا ہے، ان کا ایک بہترین طریقہ انداز ہے، وہ یہ ہے کہ وہ درمیان میں پردہ ڈال لیتے ہیں، اس طرف خواتین بیٹھی ہوتی ہے اور اس طرف پیر صاحب بیٹھا ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو فیض کا القاء ہے، فیض دینا ہوتا ہے، ان کے لیے شرط نہیں ہے کہ آپ ان کے چہرے کی طرف دیکھتا جائے۔ وہ مشرق میں بیٹھا ہو، تو مغرب میں بیٹھا ہو، تو بھی فیضوں کا انتقال ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ روح کا معاملہ ہے، یہ جسد کا معاملہ تو ہے ہی نہیں، یہ روحی معاملہ ہے۔ تو اسی لیے خواتین کے بارے میں یہ تو میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ یہ قطعاً غیر شرعی اور غیر فطری عمل ہے کہ کوئی بھی خاتون اپنی شیخ کی، اپنی مرشد کے چہرے کی طرف دیکھا جائے۔ حضرات مشائخ میں سے ایک شیخ نے دوسرے شیخ سے پوچھا کہ اگر ایک خاتون اور ایک مرد دونوں ایک کمرے میں پیر اور مرید بیٹھے ہو تو آپ کا اس پہ کیا فیصلہ ہے؟ تو اس شیخ نے جواب فرمایا اگر مرد حسن بصری ہو
اور خاتون رابعہ بصریہ ہو تو بھی میں ان کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ دونوں ایک کمرے میں اکیلے بیٹھ جائیں۔ سبحان اللہ، حسن بصری امام ہے اور رابعہ بصریہ آپ کو معلوم ہے کیا شان ہے۔ فرمایا اگر مرد حسن بصری ہو اور عورت رابعہ بصریہ ہو تو میں کبھی ان کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ اکیلے ایک کمرے میں بیٹھ جائیں اور دونوں مریدی اور پیری کیلیں۔ مریدی اور پیری کا کام کرنا ہوتا ہے تو مردوں میں کرو۔ پھر خواتین کو اگر اصلاح کرنے کی کوشش ہو تو خواتین کو شریعت مطہرہ کی پابند رکھو، انہیں کہو۔ دوسری بات آپ نے جو سوال میں پوچھا ہے کہ اگر شیخ کی اہل خانہ ساتھ ہو تو کس کی طرف دیکھیں؟ شیخ کی اہل خانہ آپ کی پیر تو نہیں ہے۔ آپ نے اگر ذکر شیخ کی زوجہ سے لی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، چلو ان کی طرف، ان کے چہرے کی طرف، خاتون کے چہرے کی طرف دیکھ سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے شیخ سے ذکر لیا ہوا ہے تو مرد جیسے اپنی شیخ کے چہرے پر نظر رکھتے ہیں، خواتین کو یہ اجازت نہیں ہے، تو آپ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے، آپ نیچے دیکھیں گے، آپ شیخ کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ اور میرا یہ التماس بھی ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ صیفیہ کے خلفائے کرام سے کہ وہ عورتوں کے محفلوں میں بہت احتیاط رکھیں۔ اگر محفل کرانی ضروری ہے، کسی عورت کی اصلاح ضروری ہے تو پہلے اپنی بیوی کی اصلاح کر لو، انہیں اس مرتبے تک لے کے جاؤ کہ وہ آگے خواتین کے محفل کرائیں، تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ نہیں ہو سکتا تو پھر جو خواتین کے محفل ہوتی ہے اس میں کم از کم آپ کی اہل خانہ آپ کے ساتھ ہو اور سامنے پردہ ہو، پردے کے بیک سائڈ پر مریدات، خواتین مریدات بیٹھی رہیں اور اس طرف پیر صاحب بیٹھا رہے، پھر فیض کا انتقال کیا جائے تو یہ بہترین عمل ہے۔ بلکہ خواتین کے لیے تو شریعت مطہرہ نے گھر سے باہر جانے کی بھی اجازت نہیں دی۔ ہم تو بڑے تملق کے ساتھ اجازت دے دیتے ہیں کہ یار چلو یہ فساد فتنے کا دور ہے، حالات تبدیل ہو گئے ہیں تو چلو خواتین جو ہے محفل ذکر اٹینڈ کر لے۔ نیور، شریعت نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جیسے اہم فریضہ جو خواتین حضور کے زمانے میں مسجد نبوی شریف میں ادا کرتی ہوتی تھی، ابو بکر صدیق کے زمانے میں مسجد نبوی میں ادا کرتی تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے انہوں نے منع فرمایا نہیں، اس سے فساد ہوتا ہے، اس سے فتنہ ہوتا ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اگر آج کے دور میں حضور اپنی ظاہری حیات میں حیات ہوتے تو کبھی یہ اجازت نہ دیتے کہ خواتین مسجدوں میں آ جائے۔ یہ تابعین کا دور ہے، اس دور میں یہ حالت رہی ہے، تو آج کل کے دور میں کیا ہے؟ تو بالکل کسی خاتون کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ تصور شیخ کے لیے اپنے شیخ کی چہرے کی طرف دیکھ لے، نہیں، تصور شیخ کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ شیخ کی سینہ سے آنے والے فیوزات کی طرف متوجہ ہو جائیں، بس یہی تصور شیخ ہے خواتین کے حق میں۔ مردوں کا حکم اس سے الگ ہے، علیحدہ۔